بتائیے گا کہ انڈیا ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور ان کی جو مودی اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کو لے کر پاکستان کے خلاف دوبارہ جنگ کی باتیں چلا رہا ہے ان کا میڈیا. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ وہ ان کو جلن نہیں ہوگی یا ان کو تکلیف نہیں ہوگی تو دنیا میں اور کس کو تکلیف ہوگی. فطری بات ہے. پچھلی سال کی جو ہمارا ان کا مارکا ہوا ہے، مارکا حق جو ہے، اس کی شکست جو ہے، اس کی تکلیف یا اس کی ذلت جو ہے اس شکست کی، اس کی ہزیمت جو ہے اس شکست کی، وہ تو صدیوں تاریخ میں آ گئی ہے، تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. صدیوں ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی، آنے والی نسلوں کو بھی اٹھانی پڑے گی. تو ان کی ایک فطری بات ہے. ان کی جو تکلیف ہے، مودی کو جو تکلیف ہو رہی ہے، یا باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے، یا کسی اور طبقے کو جو لیڈرشپ کو تکلیف ہے، وہ ایک فطری بات ہے. اس کے اوپر کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی اس قسم کا دوبارہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی ہر وقت ہر لمحہ جو ہے تیار ہیں، اور پچھلی دفعہ سے زیادہ جو ہے ذلت ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ہندوستان کو اٹھانی پڑے گی. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جنیوا سیریمنی کی مؤخر ہوگی اور میں نے کہا جی. اچھا خواجہ صاحب انہوں نے اپنی پراکسیز کو یہاں لازمی انڈین متحرک کریں گے، جس طرح افغانستان کے راستے یا بلوچستان میں، اس کا حل کیا سوچا سر؟ ان کا کوئی فائنل علاج ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ مسئلہ جو ایران والا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے خوش اسلوبی سے طے پایا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم بڑے یکسوئی کے ساتھ جو ہے، جو افغانستان کے ذریعے ہمارے ساتھ جو جنگ جاری کی ہوئی ہے، ہندوستان نے ایک پراکسی کی جنگ جو ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ایسا ہوگا. امن کے ذریعے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر امن کی آپشن جو ہے وہ افغانستان پہ منحصر ہے. اگر امن کی آپشن جو ہے افغانستان ایکسرسائز نہیں کرتا تو باقی ساری آپشن جو ہے ہمارے لیے کھلی ہیں. آزاد کشمیر میں بھی فساد پھیلانے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا بالکل ان کا حصہ ہے، بالکل ان کا حصہ ہے. خواجہ زبان وہاں پہ بولی گئی ہے، جو زبان وہاں پہ بولی گئی ہے کہ جی بلوچستان سے لاشیں تو واپس آ جاتی ہیں ان کی، تو کشمیر سے تو لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی. یہ زبان جو ہے کسی پاکستانی کی زبان نہیں ہے، نہ کسی کشمیری کی زبان ہے. زبان جو ہے ہندوستان کی زبان ہے، یہ بھارت کی زبان ہے. اس کی بحاف پہ جو بھی بولا ہے وہ بولا ہے. اور اس کے ساتھ جو لوگ اس وقت برطانیہ میں بیٹھ کے جو لوگ جو ہے اس سارے چیز کو ہوا دے رہے ہیں، وہاں سے فنڈ کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے ہندوستان کی پراکسی بن کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور ایک بات جو ہے کشمیریوں کو یاد رکھنی چاہیے، اس تمام کشمیریوں کو بشمول میرے، میں بھی کشمیری ہوں، اور سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو کشمیر کے اوپر ظلم و ستم ٹوٹ رہے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے ہندوستان جو توڑ رہا ہے، آج بھی وہاں پہ خواتین تک جو ہے عمر قید گزار رہی ہیں، بڑی بڑی لیڈر جو ہیں گزار رہی ہیں. وہاں پہ جیلوں کے اندر جو ہے لوگ جو ہے وفات پا گئے ہیں، ان کی لیڈرشپ وفات پا گئی. پورے جب سے وانی کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد جو موومنٹ چلی، لوگ وہاں پہ بھگت رہے ہیں، قیمت ادا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ محبت کی. ہر لمحہ جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی شناخت جو ہے پاکستان کے ساتھ شو کرتے ہیں. اچھا خواجہ آصف صاحب، جی کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں جن لوگوں کو آزادی نصیب ہوئی ہے، پاکستان نے لے کے آزادی دی ہے، پاکستان نے 5 جنگیں لڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر، وہ لوگ جو ہیں وہ اس آزادی کی قدر نہیں کر رہے جس کے لیے قربانیاں سارے پاکستان نے دی ہوئی ہیں. اور گلگت بلتستان سے لے کے سندھ تک اور بلوچستان تک سب نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اس کی وہ قدر نہیں کر رہے. ان سے پوچھیں اپنے بھائیوں سے جو ویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آزادی کی کیا قدر ہے، آزادی کی کیا قیمت ہے. یہ میری یا ان کے جو سپانسر ہیں جو اس وقت یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کوئی کشمیری کاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جدوجہد کسی اور نے کی، ثمر اس کا ان کو ملا، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. نرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. یہ لوگ شریک سفر نہیں تھے جو آج شور مچا رہے ہیں. شریک سفر وہ ہیں جو سیالکوٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جموں کے مہاجر ہیں،
یا کہیں اور جموں کے مہاجر، کشمیر کے مہاجر ویلی کے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر کی، ہاتھ میں سبز ہلالی پرچم لے کے. وہ تو اپنی لاشیں بھی سر کشمیری پرچم میں دفن کرتے ہیں جی سر. بالکل، وہ تو اپنی لاشیں پاکستانی پرچم میں بالکل لاشیں بھی کشمیری پاکستانی پرچم میں بالکل کشمیری دفن کرتے ہیں، اور یہ اس پرچم کی توہین کرتے ہیں. سر انڈیا اللہ سے کچھ خوف کرے. بھارت آبی جارحیت کے اوپر دوبارا جو ہے وہ ڈیم بنا رہا ہے. جنگ بھی لڑنی پڑی آبی جارحیت کے اوپر، تو ہم پوری زور شور کے ساتھ جنگ لڑیں گے، اور ان کو آبی جارحیت سے قطعی طور پہ ایک قطرہ جو ہے پاکستان کا نہیں لینے. پورا بندوبست ہوگا اس مرتبہ. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو. بہتر ہوگا پروونشل گورنمنٹ سے مجھے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس تو بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کو میں آج تقریر کر لی، تو بجٹ تقریر سن لیں. بجٹ میں غریب کے لیے کچھ ہے؟ فیصل واڈا صاحب نون لیگ پہ بڑا کچھ بول رہے ہیں سر. میرے سوال میں آپ کے لیے علیحدہ تقریر تو نہیں. اچھا خواجہ صاحب، فیصل واڈا صاحب آج کل نون لیگ کو بڑا ہونے جا رہی ہے سر، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ایک منٹ. دروازے بند نہیں کر سکتے سیاست. سر آپ کے صاحب کا ملنے جلنے کا کام ہے سر، آپ کے سب سے ملنے جلنے کا کام. سر آپ کے صاحب کا کولیگز نے آج پریس کانفرنس کی نیشنل پریس کلب میں، فواد چودھری وغیرہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے، اسمبلی برخاست کرنی چاہیے، زیادہ مستعفی دے. کیا کمنٹ ہے؟ فواد ہمارا بھائی ہے، وہ کچھ